رات کی خاموشی میں جب جنگل کے درختوں کی شاخیں ہوا کے جھونکوں سے ہلتی ہیں اور چاندنی ہر طرف چاندی کی چادر بچھا دیتی ہے تو ایسا منظر بنتا ہے جو دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن انہی خاموش راتوں میں کچھ زندگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غربت اور محرومی کے اندھیروں میں ڈوبی رہتی ہیں۔ یہ کہانی ایسے غریب لکڑہارے کی ہے جو اپنی محنت مزدوری سے 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتا تھا۔ اس کی زندگی دکھوں اور محرومیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن قدرت نے اس کے نصیب میں ایک ایسا واقعہ لکھا تھا جس نے اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اس واقعے میں ایک جادوئی ہانڈی اور ایک خوبصورت پری کا کردار ایسا ہے جو قاری کے دل کو اپنی گرفت میں کر لیتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک لکڑہارا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ دن بھر وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور شام کو گاؤں کے بازار میں بیچ کر جو تھوڑی سی رقم ملتی اس سے اپنی ماں کے لیے روٹی خریدتا۔ غربت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ اکثر رات کو وہ بھوکا ہی سو جاتا، لیکن اپنی ماں کو بھوکا دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ایک رات اس کی ماں بیمار پڑ گئی۔ احمد کے پاس علاج کے پیسے نہ تھے۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ لکڑی کاٹ کر تو وہ دولت نہیں کما سکتا، لیکن دل کے بے چینی نے اس جنگل کی راہوں پر دھکیل دیا۔ اس رات جنگل کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ درختوں کے پیچھے چھاؤں ایسی تھی جیسے کسی راز کو چھپا رہی ہو۔ اچانک احمد کو ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر ایک کونے سے روشنی کی کرن نکل رہی تھی۔ احمد نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا تو اس کی نظر ایک عجیب ہانڈی پر پڑی۔ ہانڈی بالکل عام مٹی کی لگتی تھی، مگر اس کے گرد ایک ہلکی سی سنہری روشنی لپٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی احمد نے ہانڈی کو چھوا، ایک زوردار جھمکا ہوا اور جھونپڑی کے اندر ایک آواز گونجی، اے نیک دل انسان، یہ ہانڈی اب تیرے حوالے ہے، لیکن یاد رکھنا اس سے جو کچھ بھی نکلے وہ صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنا۔ اگر لالچ دکھایا تو یہ ہانڈی تجھے برباد کر دے گی۔ احمد خوف زدہ ہو گیا، مگر ہانڈی کو ساتھ لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے ہانڈی کو زمین پر رکھا اور دعا کے ساتھ کہا، اے اللہ، اگر یہ واقعی جادوئی ہے تو میری ماں کے لیے کھانا عطا کر دے۔ ہانڈی میں سے اچانک خوشبو بھر گئی اور کچھ لمحوں بعد اس میں سے تازہ روٹی، گوشت اور دودھ نکل آیا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور پہلی بار دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ دن گزرتے گئے۔ ہانڈی نے ہر روز ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ احمد کو اب لکڑی کاٹنے کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ لالچ سے دور رہا اور صرف اتنا ہی لیتا جتنا ضرورت ہوتی۔ ایک رات جب چاندنی پورے جنگل پر پھیل رہی تھی، احمد نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسین پری سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ پری نے کہا، میں اس ہانڈی کی محافظ ہوں، تمہیں اس لیے ملی کیونکہ تم نیک دل اور محنتی ہو، لیکن یاد رکھو تمہارے ایمان کا امتحان ابھی باقی ہے۔ اگلی ہی رات پری حقیقت میں اس کے سامنے آ گئی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ احمد پلک جھپکنا بھول گیا۔ پری نے بتایا کہ اس کا نام نورین ہے اور وہ جادوئی دنیا سے آئی ہے۔ اس نے احمد کو کہا کہ اگر وہ لالچ اور غرور سے بچے گا تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ احمد کی ایمانداری کی خبر گاؤں تک پہنچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک غریب لکڑہارا اچانک خوشحال کیسے ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اس سے جلنا شروع کر دیا۔ گاؤں کا لالچی زمیندار اس راز کو جان گیا۔ وہ احمد کے گھر آیا اور ہانڈی مانگنے لگا۔ احمد نے انکار کر دیا۔ زمیندار نے چالاکی سے ہانڈی چوری کر لی۔ جیسے ہی اس نے ہانڈی سے لالچ میں سونے کے ڈھیر نکلوانا چاہا، ہانڈی سے آگ کے شعلے نکلے اور اس کا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ کانپ اٹھے۔ احمد نے سجدے میں سر رکھا اور شکر ادا کیا کہ وہ لالچ سے بچا رہا۔ پری نورین احمد کے پاس آتی رہتی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک پاکیزہ محبت جنم لینے لگی۔ احمد نے اپنی ماں کی خدمت، اپنی سادہ زندگی اور اپنی شکر گزاری کے بارے میں بتایا تو نورین متاثر ہوئی۔
نورین نے کہا میں چاہوں تو تمہیں سونے کے محلات دلا سکتی ہوں، لیکن تمہاری عاجزی نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور ایک دن نورین نے کہا اگر تم چاہو تو میں اپنی جادوئی دنیا کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمیشہ حق پر قائم رہو گے۔ احمد کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی، ماں کی صحت بحال ہو گئی، گاؤں کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگے، لیکن اصل امتحان تب آیا جب گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ ہر کوئی احمد کے پاس کھانے کے لیے آنے لگا۔ احمد نے ہانڈی کو سب کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کا دل گھبرانے لگا کہ کہیں یہ طاقت اس کے ایمان کو نہ توڑ دے۔ نورین نے کہا یہی تمہاری آخری آزمائش ہے، اگر تم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو گے تو یہ ہانڈی ہمیشہ کے لیے تمہاری رہے گی، ورنہ تم سب کچھ کھو دو گے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا حصہ قربان کر دے گا اور دوسروں کو کھلائے گا۔ دن رات ہانڈی سے کھانے نکلتے رہے اور گاؤں والے بچ گئے۔ آخر کار ایک رات نورین نے کہا تم نے امتحان پاس کر لیا، اب یہ ہانڈی تمہاری نہیں رہی، بلکہ تمہارے دل میں بسا یقین اور صبر ہی تمہارا اصل خزانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ نورانی روشنی میں غائب ہو گئی۔ احمد غمگین تو ہوا مگر اس کے دل کو سکون ملا۔ اس نے جان لیا کہ اصل خوشی دولت میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہے۔ اس دن کے بعد احمد نے لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں، لیکن اب وہ اکیلا نہ تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کا ساتھ دیتے تھے، اس کی ماں خوش تھی، اس کا بیٹا ایک نیک اور صابر انسان ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت کبھی ایمان اور صبر سے بڑی نہیں ہوتی۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینے والا ہی اصل خوش نصیب ہوتا ہے۔ محبت اور نیکی وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔